نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الکوثر مکی سورت ہے، 1 رکوع ہے اور 3 آیات ہیں۔ اس سورت کا دوسرا نام سورۃ النحر بھی ہے۔ اس کے شان نزول میں ایک روایت آتی ہے، دلائل النبوہ میں ہے کہ جس شخص کی اولاد یعنی بیٹا مر جائے تو عرب اس کو ابتر کہتے تھے۔ ابتر کہتے ہیں جڑ کٹے کو، کہ اس کی نسل ختم ہو گئی۔ جس وقت آپ کے صاحبزادے قاسم یا ابراہیم کا علیہ السلام بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تو کفار مکہ نے آپ کو ابتر کہہ کے پکارنا شروع کر دیا یا طعنہ دینے لگے۔ ایسا کہنے والوں میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب آپ کا ذکر کیا جاتا، آپ کی کوئی بات کی جاتی تو نفرت سے کہتا اس کی بات چھوڑ دو، یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں، کیونکہ وہ تو ابتر ہے، اس کو ختم ہونے دو، اس کا تو کوئی نام لینے والا بھی باقی نہیں رہے گا۔ جب اس کا اپنا انتقال ہو گیا تو کوئی بھی اس کو یاد نہیں رکھے گا، کیونکہ عربوں کے ہاں بیٹے ایسی چیز تھے جن پر وہ بھروسہ رکھتے تھے اور جنہیں اپنی شان اور عزت کی چیز سمجھتے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ سورت نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کا لفظ کاف تے رے سے ہے، کثرت کے معنی میں۔ اس کے کئی مفہوم بتائے گئے ہیں۔ ایک معنی تو اس کا خیر کثیر سے کیا گیا ہے کہ بہت کثرت سے ملنے والی خیر اور بھلائی، کیونکہ کوثر کے لفظ میں بھی مبالغہ پایا جاتا ہے، اس کا لفظی معنی ہی خیر کثیر بنتا ہے، تو بعض نے اس کو لفظی معنی میں لیا ہے۔ پھر اسی طرح اس سے مراد وہ نہر بھی لی گئی ہے جو جنت میں آپ کو عطا کی جائے گی۔ پھر اسی طرح اس سے مراد وہ حوض بھی ہے جس سے آپ اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ ابن کثیر نے کوثر سے مراد خیر کثیر ہی لیا ہے، کیونکہ خیر کثیر میں پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ جنت کی نہر بھی آ جاتی ہے، حوض کوثر بھی آ جاتا ہے، اور آپ کو جو فتوحات دنیا میں نصیب ہوئیں، اسلام کا بول بالا ہوا، آپ کا مشن آپ کی زندگی میں مکمل ہوا، یہ تمام چیزیں اس ایک لفظ میں شامل ہو جاتی ہیں۔ گویا جتنی نعمتیں آپ کو ملیں ان سب کے لیے ایک جامع لفظ ہے کہ آپ کے دشمن آپ کے بارے میں جو بھی کہیں، لیکن ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے، وہ خیر کثیر جس کا سلسلہ دنیا سے شروع ہو کر آخرت تک جاتا ہے، یعنی صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی آپ کو خیر کثیر عطا ہوئی۔ اس کے بارے میں کچھ احادیث بھی ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی سی طاری ہوئی، پھر ہنستے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے، یعنی اس سورت کے نازل ہونے پر آپ مسکرائے۔ پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ یہ سورت کوثر پڑھ کر سنائی۔ پھر فرمایا، تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ آپ نے فرمایا یہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے پانی کے پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا میرے پروردگار یہ تو میری امت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیسا دین اختیار کیا، یعنی نام آپ کا لیتے تھے لیکن طریقے آپ والے نہیں تھے۔ بہرحال اس نہر کے بارے میں معراج کے واقعے میں بھی کچھ تفصیلات ملتی ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے میں فرمایا، میں ایک نہر پہ پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈیرے لگے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ نہر کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ کوثر ہے۔ یعنی آپ کو معراج کے سفر پر وہ نہر دکھائی گئی جس میں پانی بہ رہا تھا یا جو بھی چیز، مگر اس کے کناروں کے اوپر خولدار موتی تھے۔ سیدنا ابو عبیدہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا
کوثر سے ہر وہ بھلائی مراد ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی۔ ابو بشیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا، یعنی مختلف لوگ اس کے بارے میں سوال جواب کرتے رہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے۔ سعید نے جواب دیا، جنت والی نہر بھی اس بھلائی میں داخل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ گویا مختلف آراء ہیں اس بارے میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں وہ تمام بھلائیاں شامل ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ آخرت کی بھلائیوں کے علاوہ دنیا کی بھلائیاں اگر آپ دیکھیے جن کا ذکر اور پھر اس سے پہلے بھی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو یہ جو ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ بھی اسی خیر کثیر میں شامل ہے۔ پھر اسی طرح أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ بھی خیر کثیر میں شامل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ آپ کو قرآن جیسی نعمت دی گئی اور صحابہ کرام جیسے مخلص ترین ساتھی عطا ہوئے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اس مشن کو پروان چڑھایا جو آپ اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی نعمت ملے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اور کسی نعمت کا حق کب ادا ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کی مرضی اور اطاعت کے کام کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ اس سے ایک بہت بڑے سوال کا جواب ملتا ہے کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جائے۔ آپ کو بھی خیر کثیر مل رہی ہے، قرآن کی نعمت، تو اس کے شکرانے کے لیے بھی خاص نوافل پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ صدقہ بھی کرنا ہے، کیونکہ اسی طرح شکرانہ ادا کیا جاتا ہے۔ ایک طرف بندہ اللہ کا حق نہ بھولے اور دوسری طرف بندوں کا نہ بھولے۔ عام طور پر اس موقع پر خوشی منائی جاتی ہے اور پھر خوشی منانے میں سب کچھ اپنے اوپر ہی خرچ کر لیا جاتا ہے۔ یہ صرف چند ظاہری مخصوص چیزوں سے خوشی منانے کا تصور سامنے آتا ہے، جبکہ خوشی منانے کے کئی طریقے ہیں، اور خاص طور پر محروم لوگوں کو ایسے موقعوں پہ یاد رکھنا۔ مسلمان کی زندگی میں تو جو بھی خوشی کا موقع آتا ہے وہ تنہا نہیں مناتا اس کو، اسی لیے چھوٹی عید ہو بڑی عید ہو دونوں میں آپ نمازیں پڑھتے ہیں، ایک میں صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، دوسرے میں قربانی کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو بن پڑے یتیموں، غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مند افراد کو دیتے ہیں۔ اور یہی اصول رکھیے زندگی بھر، جب بھی کوئی نعمت ملے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، جھک جائیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے۔ نحر بنیادی طور پر اونٹ کی قربانی کو کہا جاتا ہے، یعنی قربانی ٹھیک ٹھاک قسم کی۔ اونٹ سب سے بڑا جانور ہے نا، تو اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی اللہ توفیق دے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے شاید سورۃ البقرہ کے خاتمے پر 7 اونٹ ذبح کیے تھے۔ عربوں کے ہاں سب سے بڑی دولت اونٹ تھی، ان کی متاع یہی تھی، اور کسی کو آنر دینا ہوتا تو اس کے آنے پر اس کی مہمانی میں اونٹ ذبح کیا کرتے تھے، مرغی بکری نہیں بلکہ اونٹ۔ تو اسی طرح صدقے کا جو انتہائی تصور ہے، یہ بڑی سے بڑی چیز اللہ کی راہ میں دینا ہے، وہ کیا ہے؟ جو بن پڑے میکسیمم انسان کو دینے میں وہ دے اللہ کے راستے میں۔ وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے، یعنی نحر سے مراد اونٹ کی قربانی، اور اس کا مسنون طریقہ کیا ہے کہ اس کا پاؤں باندھ کر حلقوم میں نیزہ مارا جاتا ہے، کھڑا کر کے اس کو قربان کیا جاتا ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے۔ ویسے تو قربانی کے لیے اور لفظ بھی آتے ہیں نا، لیکن یہاں نحر سے خود بخود واضح ہو رہا ہے کہ یہ اونٹ کی، کیونکہ صرف اونٹ کو اس طرح ذبح کیا جاتا ہے، باقی جانوروں کو لٹا کے ذبح کیا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ، دکھاوے کی نماز نہیں، وہ جو پچھلی صورت میں آئی ہے الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ ایک تو اپنے اندر کے حرص اور بخل ختم کرنے ہیں، اور دوسری طرف دکھاوے کی نماز نہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ کرنی ہے، وَانْحَرْ، اور قربانی بھی اپنے رب کے لیے کرنی ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، دشمنوں کو اللہ خود سنبھال لے گا، برا چاہنے والے خود مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ عموماً کیا ہوتا ہے جب انسان کو نعمت ملتی تو ساتھ ہی حاسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں نا، ساتھ ہی جیلسیز شروع ہو جاتی ہیں، خواہ دین کی نعمت ملے یا دنیا کی ملے، یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
صادق اور امین تھے، لوگوں کی آنکھوں کا تارا تھے. جب سے آپ کو نبوت ملی، ابو جہل ابو لہب ناراض ہو گئے، ساری حمایتوں سے دستکش ہو گئے، اپنے ہی خاندان کے لوگ مخالف اور دشمن ہو گئے، ادھر اہل کتاب دشمن بن گئے. ہاں؟ ان کو کیا ہوا؟ وہ تو اتنے انتظار میں تھے، ان کو بھی حسد مار گیا کہ ہمارے قبیلے سے کیوں نہیں آئے، ہماری بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آپ نکلے. تو یہ شیطان انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آ کے الجھا دیتا ہے، معمولی معمولی چیزوں کو انا کا مسئلہ بنا کر انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے. تو ایسے موقع پر انسان کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ جو بھی نعمت عطا کرے، خیر کثیر پھر دین ہی کے کانٹیکسٹ میں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے بڑا انعام خاتم النبیین ہونے کا آنر ملا تھا، اور آپ پر دین مکمل ہوا تھا، سب سے بہترین کتاب آپ پر اتاری گئی تھی. تو یہ سب کچھ خیر کثیر میں آتا ہے، آپ کے آنر میں یہ سب کچھ. تو آپ کو ان سب چیزوں کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے نماز اور قربانی کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اور دشمنوں کے حسد سے بچنے کا بھی